شعر نمبر 7۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے۔ بشر یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ شیدا کہتے ہیں، شیدائی سے لفظ شیدا قربان ہونا، نثار ہونا۔ تو محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، اور اللہ ہی ہے جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ جو ہے وہ عطا کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے 2 احسانات کا ذکر کیا شاید ہے۔ پہلے میں یہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بعد میں پھر اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے، جس گھر میں وہ پیدا ہوا اس کا رجحان کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، تو اس حوالے سے کیا ہے کہ پھر وہ گھر والے جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، وہ اس کو کسی بھی مذہب کی طرف کیا کرتے ہیں، راغب کر دیتے ہیں۔ لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان، کیا کہ اس نے ہمیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ پھر اس نے ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑا نہیں ہے کہ ہمیں وہ پیدا ہونے کے بعد جیسے میں نے حدیث کا مفہوم رکھا کہ پھر ماں باپ جو ہے وہ کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، فطرت اسلام پر پیدا کر کے اس نے ہمیں اسلام پر قائم ہونے کا جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا۔ کیسے موقع فراہم کیا؟ کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا شیدائی جو ہے وہ بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دیا۔ تو یہ وہ احسان ہے کہ جس کا بدلہ جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں چکایا جا سکتا، کہ وہ احسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان جو ہیں وہ ایسے ہیں جو پیدا ہوئے لیکن بعد میں جو ہے وہ کوئی عیسائی بنا، کوئی یہودی بنا، کوئی نصرانی بنا، کوئی ہندو بنا۔ لیکن یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کر کے پھر اس فطرت پر قائم رہنے کی جو ہے وہ توفیق بھی جو ہے وہ دی، توفیق بھی عطا کی۔ ہمیں اس فطرت پر قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنے نبی کا امتی جو ہے وہ ہمیں بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کا جو ہے وہ ایک جذبہ بھی جو ہے وہ اس نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا جذبہ جو ہے وہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، جتنے بھی احسانات ہیں کسی کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک احسان ایسا ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ باقی چیزوں کے اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا جتنی بھی وسیع ہو جائے اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مکھی کے ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہم پر احسان کیا ہے، آ کر ہمیں جو ہدایت بخشی ہے، یہ وہ چیز، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ تو اس شعر میں 2 چیزوں پر حدیث طلبہ فوکس کر لیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے میں اس نے ہمیں فطرت اسلام کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہر بشر، ہر انسان، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور حوالے میں نے آپ کو حدیث بھی ایک رکھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنایا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عاشق جو ہے وہ بنا دیا، آپ پر قربان ہونے کا ہمیں جذبہ عطا کرتے۔ تو 2 چیزوں کو، 2 پہلوؤں کو لے کر جو ہے وہ آپ اس کی تشریح کیجیے گا۔ ہمارا جہاں پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دینا، یعنی ہمارے دل جو ہے وہ ٹیڑھے نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ایک دین ہے جو اللہ کے نزدیک دین مانا جائے گا، اور کسی دین کے مطابق جو ہے وہ قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہوگا تو اسلام کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی پہلی شرط ہے۔ یہی وہ شرط ہے جو ہمیں دوسری قوموں سے جو ہے وہ ممتاز کر دیتی ہے۔ اللہ کو ماننے والے بھرے پڑے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کا ممکن بہت کم لوگ جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ورنہ تمام مذاہب کے لوگ خدا کی وجود پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو فرق کہاں پڑتا ہے؟ آ کے فرق پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو جو آپ کا ماننے والا ہے وہ در حقیقت خدا کا ماننے والا ہے۔ تو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی جو ہے وہ ایمان کا، مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ کر لے، اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہے تو سب کچھ جو ہے وہ بیکار چلا جائے گا، ضائع چلا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ 3 اشعار تھے
ان کو اب آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ان کو یاد کر کے پھر اس کی لکھنے کی جو ہے وہ پریکٹس وہ ضرور کیجیے. رائٹنگ پہ اپنی فوکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ املا کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائیں. جلد ہی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.